السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بچوں کی تربیت اور تعلیم اور باقی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو بچے کم پیدا کرو نہ، عقل کے پیدل لوگوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، عقل سے پیدل، جس یہ رزق اور یہ اخراجات ہم نے پورے کرنے، ہم کیا خاک پورے کرنے والے ہیں، اور بھائی جو پیدا کر رہا ہے اسی کے اوپر ہے کہ وہ ان کے اخراجات پورے کرے۔ سن لو، بچوں کا دودھ پیدا ہوتے ہی آپ کو دودھ چاہیے نا، بچوں کا دودھ، بچوں کے پیمپر، بچوں کے کپڑے، آگے چل کر جناب پریپ ہے اور پلے ہے اور 1 ہے اور 2 ہے اور 3 ہے، اور پھر داخلہ فیس، ہاں جی، ایڈمیشن فیس، ماہانہ فیس، اور آپ کے بچوں کے کپڑے، بچوں کی خوراک، یہ سب اللہ پر ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، ہم وہ جاہل اور اجہل اور ظالم اور لوگ ہیں، قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہو تو پھر بچے کم پیدا کرو۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ چلو قرآن سنانے سے پہلے میں آپ کو سنا دوں، تاریخ کے واقعات میں ہے، جملوں کو یاد رکھنا، میں کہہ رہا ہوں تاریخ کے واقعات میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب نامی یہودی کو قتل کر ڈالا، سبحان اللہ تے صدقے جاؤں، اور یہ سکول کی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب نامی یہودی پہلوان کو قتل کر ڈالا۔ پتہ کیا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں، میرے اندازے میں یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف ایک بہت بڑا ڈینوساز ہے، ایک بہت بڑا مست ہاتھی، وہ مرحب یہودی پہلوان، اور دوسری طرف ایک معصوم سا کم عمر گبرو جوان، ہائے ہائے ہائے، ایک طرف مرحب ایک بہت بڑا یہودی پہلوان، مست بفرا ہوا ہاتھی جس کے پیچھے سینکڑوں عورتوں کی واہ واہ ہے۔ پتہ ہے نا، جب آپ کو پیچھے عورتیں واہ واہ کر رہی ہوں نا تو مستی اور جوش اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور مرحب کے مقابلے میں ایک کم عمر جوان جو ابھی جوانی چڑھا ہے، کیا نام ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جب یہ مقابلہ ہوا، اس کم عمر نوجوان علی بن ابی طالب نے اس مرحب یہودی پہلوان کو مار ڈالا۔ اس مرحب نے جب وار کیا، حضرت علی نے وہ وار اپنی ڈھال پر روکا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہیں جی، اور جب مرحب کو کہا گیا کہ پلٹ جاؤ، مرحب نے کہا کہ وہ دیکھو سینکڑوں عورتیں مجھے واہ 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 کہہ رہی ہیں، میں پلٹ گیا تو وہ کہیں گی ارے بغیرت میدان چھوڑ آیا۔ مرحب نے حضرت علی سے کہا کہ علی تو پلٹ جا۔ علی نے کہا تجھے عورتوں کے تانے کا ڈر ہے، مجھے جنت کی حوروں کا ڈر ہے۔ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا میں بیان نقل کر رہا ہوں، ہیں، سبحان اللہ۔ مرحب نے جب وار کیا، علی نے اپنی ڈھال پر روکا، اور جب علی نے وار کیا، پہلے ہی وار کے اندر اس بفرے ہوئے ہاتھی مرحب یہودی پہلوان کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اور حبیب الرحمان یزدانی کہتے ہیں شام کے علاقے سے، ملک شام جسے ہم سوریہ کہتے ہیں، شام سے 2 لوگ چلے، مدینے جا کر وہ علی دیکھیں گے جس نے پہلے ہی وار میں اتنے بڑے ہاتھی کو 2 ٹکڑوں میں کر ڈالا۔ اور جب مدینے آئے، لمبی بات ہے میں شارٹ کرنے لگا ہوں، مدینے آئے تو دیکھا ایک ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے، اور اس چھپر کے اندر ایک ابھرتا ہوا معصوم سا گبرو جوان ہے، جیسے تازہ تازہ کومپل نکل رہی ہو۔ اس نوجوان کے سامنے ایک پیالہ پانی ہے اور ایک پیالے میں سوکھی روٹی ہے، وہ جسے ہم سرائکی میں ٹکر بولتے ہیں، پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو، ٹکر، سوکھی روٹیاں،
وہ ٹکر سوکھی روٹیاں لے کر پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ شامیوں نے آ کر پوچھا انت علی، کیا تسی علی ہو، آپ ہی علی ہیں؟ جناب علی نے فرمایا جی ہاں انا علی، میں ہی علی ہوں۔ وہ شامی حیران ہو گئے، کدھر اتنا بڑا یہودی پہلوان اور کدھر یہ معصوم نوجوان جس کی خوراک کا حال یہ ہے کہ سوکھی روٹی ٹکر پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نے مرحب کو مارا، قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں مارا۔ شامیوں نے کہا کہ آپ کی حالت تو یہ ہے، آپ ٹکر کھا رہے ہو۔ ٹکر مطلب سوکھی روٹی۔ انہوں نے کہا میں نے گھی اور کشتوں کے زور پر مرحب کو نہیں مارا، میرے ایمان کی طاقت نے مرحب کو مارا۔ تو آپ کو پتا ہے حضرت علی کے کتنے بچے تھے؟ میرا علیحدہ سے جواب موجود ہے۔ جناب حضرت علی کی شادیاں اور حضرت علی کی اولاد، کھانے کے یہ حال ہے کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا ہے۔ بیویاں 1 سے زیادہ ہیں اور بچے 20 ہیں۔ مجھے ذرا بتائیے سکول کی فیس کون دیتا تھا؟ بچوں کا دودھ کون دیتا تھا؟ ایک اور بھی سنا دوں، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا جاہلو، اس پیغمبر کی 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 اللہ اکبر 11 بیویاں، لونڈیاں کتنی؟ 1 2 3 4 4 لونڈیاں، اور بچے کتنے؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ 7۔ اور آپ کو علم ہے نبی کے گھر کا کیا حال ہے؟ مومنوں کی ماں عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ بندہ گھر میں چولہا کیوں جلاتا ہے؟ آپ کے پاس آٹا ہے، آپ نے آٹا گوندھ کر روٹی پکانی ہے۔ آپ کے پاس گوشت ہے، سبزی ہے، آپ نے ہنڈیا پکانی ہے۔ تو نہ نبی کے گھر میں آٹا ہے، نہ نبی کے گھر میں گوشت اور سبزی۔ مہینہ چولہے میں آگ نہ جلتی۔ جاہلو سنو، اللہ کے پاک نبی کے گھر فاقوں کا یہ حال ہوتا۔ صبح نماز پڑھا کر آتے اور آ کر کہتے عائشہ کچھ ہے؟ ہماری تو ابھی آنکھ پوری کھلی نہیں ہوتی، میں اپنی بات کروں، ہماری ابھی آنکھ پوری کھلی نہیں ہوتی، نماز بمشکل پڑی ہوتی ہے، بیگم چائے لاؤ۔ اچھا جی، چائے پی لی تو بیگم دودھ لاؤ۔ ٹھیک ہے جی، دودھ پی لیا تو جناب بیگم صاحبہ مجھے ناشتہ چاہیے۔ ابھی میں نے کلیجی بنا کر الحمدللہ ناشتہ کھا لیا، ابھی ناشتہ کھایا تھا، میں نے کہا بیگم پھر چائے چاہیے، چائے بھی حاضر ہو گئی، پی کر اب آیا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صبح نماز پڑھا کر آتے، سنو جاہلو، مجھے تو چاہیے کہ میں تو 100 بچے پیدا کروں، 100 بچے، میرے کھانے کا یہ حال ہے الحمدللہ۔ زمین کو اللہ کے بندے پانی بھی لگاتے ہو، بیج بھی ڈالتے ہو، کیسے جاہل ہو کہ اس زمین سے فصل نہیں لیتے ہو؟ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ جاہل زمیندار ہوگا جو پانی بھی لگائے، بیج بھی لگائے اور کھیتی نہ ہونے دے۔ اچھا جی، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح نماز پڑھا کر آتے اور آ کر کہتے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ کہتی سرتاج کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، نفلی روزہ رکھ لیتے۔ اب سارا دن بھوکا جو رہنا ہے تو اس بھوک کو بھی ثواب کی شکل بنا لیتے ہیں۔ لو جی، پیغمبر نے، ہم سرائکی میں کہتے ہیں لنگڑا روزہ، پتہ ہے لنگڑا روزہ ہم کسے کہتے ہیں؟ بغیر سحری کھائے جو روزہ ہم رکھے نا، سحری چھوٹ جاتی ہے تو سحری چھوٹ گئی اور روزہ بھی رکھ لیا، اسے ہم سرائکی کہتے ہیں لنگڑا روزہ، بغیر کچھ کھائے پیے کا روزہ۔ اور ان کے گھر میں ان کی 11 ٹوٹل بیویاں
اور 2 کے بعد پھر ایک وقت میں نبی کے گھر میں 9 بیویاں، جب 2 فوت ہو گئیں، اور 4 لونڈیاں اور 7 بچے، اور گھر کے راشن کا حال یہ ہے۔ اچھا، کبھی آپ فجر کی نماز پڑھا کر آتے اور عائشہ کہتی سرتاج میرے دلہے میرے دلارے آج ناشتہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے، میں نے نفلی روزے کی نیت کر لی تھی، لیکن چلو کھانے کو ہے تو دے دو۔ اللہ اکبر، آپ کھا لیتے، نفلی روزہ توڑ دیتے۔ اور بتاؤں، صحیح بخاری میں سے بتا رہا ہوں، اور بتا دوں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ کہتی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے، ہماری لونڈیا کو کسی نے صدقہ دیا تھا، اس لونڈیا نے اس صدقے میں سے ہمیں گفٹ کیا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے پیغمبر اور آل پیغمبر پر صدقہ کھانا حرام ہے، یہ صحیح مسلم میں آ گیا ہوں، واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ عائشہ نے کہا، میری ماں عائشہ نے کہا، جو اسے ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، وہ بقول سابقہ شیعہ ذاکر وہ منہ ہے۔ عائشہ نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، لونڈیا ہماری کو صدقہ ملا، اس میں سے اس نے ہمیں ہبہ اور گفٹ کیا۔ حضور نے فرمایا وہی لے آؤ جی، اب پیغمبر پر تو صدقہ حرام ہے۔ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا وہ صدقہ جہاں پہنچنا تھا وہ تو لونڈیا کو پہنچ گیا، اب ہمارے پاس تو اس میں سے گفٹ آیا ہے اور پیغمبر نے کھایا۔ اس محترم کی 9 اور 11 بیویاں، 4 لونڈیاں، 1 2 3 4 5 6 7 بچے۔ اب بچاؤ، اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ 11 بیویاں کہاں سے کھاتی تھیں؟ 7 بچے کہاں سے کھاتے تھے؟ 4 لونڈیاں کہاں سے کھاتی تھی؟ اور اتنا ہی نہیں، مہمان نواز ایسے کہ صدقے تے واری تے قربان جاؤں۔ آپ کے پاس اگر مہمان آتا نا، سب سے پہلے آپ اپنی 1 2 3 بیوی 9 بیویوں کے پاس بھیجتے، اگر وہاں سے کچھ مل جاتا تو مہمان کی میزبانی کرتے، ورنہ پھر کسی صحابی کے گھر ایک ایک کر کے بھیجتے، وہیں سے اپنے مہمان کی میزبانی کرتے۔ اور اتنا ہی نہیں نا جناب، کوئی آ گیا مجبور اور لاچار، آپ کی اپنی جیب میں کچھ نہیں ہے، آپ نے ادھار لیا، سوالی کا سوال پورا کیا۔ اللہ اکبر، اتنا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور بتا دوں ظالموں اور جاہلوں، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے نبی کو پڑھو۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے نبی کو نہیں پڑھا، ضرور کہتے ہیں میں صدقے واری جاؤں، فلان فلان یہ وہ۔ میرے نبی جب فوت ہوتے ہیں، میرے نبی کی زرہ یا ڈھال یہودی کے پاس گروی تھی۔ کیوں گروی کیوں رکھی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس لیے کہ میں نے آپ سے ادھار مانگا، بھائی میری زرہ میری ڈھال آپ کے پاس گروی ہے، جب آپ کا قرضہ واپس کر دوں میری زرہ میری ڈھال مجھے واپس کر دینا۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کا دودھ، بچوں کا فیس، بچوں کے پیمپر، بچوں کے کپڑے، بچوں کی فیسیں، ان کا کھانا پینا، سب کچھ اللہ خالق کے اوپر ہے۔ پڑھو قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ ہود ہے اور 12ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ اب امید ہے کہ یہ جو گفتگو آپ سنیں گے نا، کبھی آپ نے کنڈم کا استعمال، کبھی آپ نے چھلے کا استعمال، توڑا بلا ہو، کبھی آپ نے انجیکشن کا استعمال، کبھی آپ نے ٹیبلٹ کا استعمال کوئی نہیں کرنا۔ اگر ایمان کہیں تھوڑا بہت چھپ کر بیٹھا ہوا بچا ہوا ہوگا تو میں نہیں کہہ رہا، میری بات نہیں ہے۔ جس پروردگار نے ایک قطرے میں موجود ایک جرثومے سے
سبحان اللہ، یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا یہ اتنا سونا سونا مچھڑا مچھڑا بیبی پیدا کر دیا ہے نا، اس پروردگار کے پاس کھانے کو پلانے کو دینے کو کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانداروں کا رزق وہ اللہ پر ہے، اور صرف جاندار بھی نہیں، غیر جاندار بھی، ہر ایک کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو بھائی جب روزی روٹی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اسی نے ہمیں کھلانا ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار پر ہے۔ جب اس نے کہہ دیا اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، تو بھائی اللہ کے ذمے ہو گیا نا۔ ہم اگر کسی چودھری سردار بادشاہ کسی کا ذمہ لے لے اسے کچھ نہیں ہوتا، تو جو ساری کائنات کا پروردگار جو جب اس نے اپنے ذمے لے لیا کہ بھائی رزق میرے ذمے ہے، تو کاہے کا ڈرنا۔ خرگوش کی طرح بچے پیدا کرو سبحان اللہ، خرگوشنی کی طرح بچے پیدا کرو، دھڑا دھڑ بچے پیدا کرو۔ اس ڈر کو چھوڑ دو کہ اتنے سارے پیمپر کہاں سے لیں گے، اتنا سارا کپڑا کہاں سے لیں گے، اتنا کھانا اتنا پینا۔ سبحان اللہ، وہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ اور سنیے، میں صرف مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھ کر سنا دیا۔ مجھے اللہ کے قرآن پر، نبی کی سیرت پر 100% یقین ہے۔ میں صرف مولوی اور قرآن پڑھ کر سنانے والا نہیں ہوں، میں نے اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ میں جو آپ سے تکلم کر رہا ہوں نا، گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میں 10 بچوں کا باپ ہوں، اور ٹھسا ٹھس کھاتے ہیں۔ اللہ ہے جو رزق دے رہا ہے، بھائی ہمارا کام ہے حرکت اور کوشش کرنا۔ تو یہ اولاد زیادہ بچے یا کم بچے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں کہ جناب آپ تھوڑے بچے پیدا کر لو یا زیادہ پیدا کر لو۔ ہاں، جو برتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور کارخانہ قدرت میں انگشت بازی کرتا ہے، اپنا بیڑا غرق ضرور کر لیتے ہیں۔ بچے زیادہ ہوں بچے کم ہوں، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کس پاگل نے تمہیں کہا ہے؟ اتنا ضرور بتا دوں کہ کارخانہ قدرت کے اندر انگشت بازی کرنا، انگلیاں مارنا، یہ ضرور اپنے لیے ہم نقصان کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی زندگی کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن بچے زیادہ ہوں بچے کم ہوں، بیٹیاں پیدا ہوں بیٹے پیدا ہوں، اللہ کسی کو زیادہ اولاد دے، کسی کو تھوڑی اولاد دے، کسی کو بالکل کچھ نہ دے، یہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے جناب۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ پارہ 25 ہے، سورت کا نام الشورى ہے۔ پڑھی جانے والی یہ آیت 49 اور 50 نمبر کی ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے آپ کو حدیث سنا دوں میرے خیال میں۔ بلوغ المرام کتاب النکاح میں ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر کتاب النکاح میں یہ حدیث ان عورتوں سے شادیاں کرنی ہیں جو زیادہ محبت کرنے والیاں، زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، لڑکیاں فقط بیٹیاں، اور وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکے، یعنی صرف بیٹے، یا ملا کر دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور بنا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بانجھ بے اولاد۔ 100 زور لگاؤ، دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اولاد کوئی نہیں ہونی۔
مرد بھی فٹ ہے، بیوی عورت بھی فٹ ہے، دونوں میڈیکلی بالکل فٹ ریڈی ٹو یوز ہیں، مگر اللہ ہے نہیں دینی اولاد تو نہیں دینی، لگاؤ جتنا زور لگا سکتے ہو، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اور ایک اور حدیث آخر پر سنا دوں، آپ نے فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والیوں سے شادی کرو، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔